نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے ہمارے اوپر اللہ نے عبادت کی ذمہ داری ڈالی۔ ذمہ داری کے اندر ہم بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے۔ جنات بھی تمام احکام کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات انسان کو بنا رہا ہے، ذمہ داری دونوں کو ڈال رہا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب جنات کو بھی دینا پڑے گا۔ ہمارا نبی جناتوں کا بھی نبی ہے۔ ہمارے نبی نے جناتوں کے اندر بھی تبلیغ پہنچائی، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور ہمارے نبی نے ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان لیڈروں کو پہنچایا اور ان کی قوموں تک بھیجا۔ بعد میں نصیبین کے جنات آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ اشرف المخلوقات تو انسان ہیں، ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کی مزدوری دے گا، ہمیں مزدوری چکا دے گا، اور مزدوری چکائے گا جنت کی شکل میں۔ اور جنت کا ذوق شوق جس کے اندر ہوگا وہ اپنی ذمہ داری کو اٹھائے گا اور پوری کرے گا۔ ہم بہت بڑی ذمہ داری لے کر آئے ہیں۔ کتنے انسان وہاں اللہ کے دربار میں اقرار کر کے آئے، یہاں آ کر کے پھر گئے، غیر مسلم پھر گئے۔ اللہ نے ان کو پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہاں آ کر کے پھر گئے۔ جو ایمان پر باقی رہے وہ اقرار پر باقی رہے، جو پھر گئے وہ اللہ سے وعدہ کر کے مکر گئے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اور ابھی ذمہ داری ہمارے اوپر آئی، جمعہ کی نماز تو ہم نے ذمہ داری ادا کر دی، خطبہ سن کر کے ذمہ داری ادا کی، 2 رکعت جمعہ کی فرض ادا کر کے ہم نے ذمہ داری ادا کی۔ تو اللہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم کو جنت کی شکل میں مزدوری چکائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک حبشی بیٹھے ہوئے تھے، حبشی، کالا آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس درمیان میں آئے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تو سورہ دہر پڑھ رہے ہیں، هل اتى على الانسان حین من الدہر پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت کے اندر جنت کی باغ و بہار ہیں، جنت کے برتنوں کا تذکرہ ہے، کیسے برتن ہوں گے اور کیسا کانچ اور گلاس اور قواریر ہوگا۔ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر وہاں کے برتنوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ کیسے وہاں کے معصوم بچے کہ جو ایسے لگ رہے ہوں گے گویا سیپ کے اندر پیارے موتی چھپا دیے گئے ہو۔ اللہ نے بڑا بہترین منظر بیان فرمایا ہے۔ یہ بڑی پیاری صورت ہیں۔ اللہ کے نبی وہ تلاوت کر رہے ہیں اور حبشی آپ کے پاس۔ حضرت عمر ہمارے نبی کو دیکھ رہے ہیں، حبشی کو دیکھ رہے۔ جیسے ہی آپ پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ آیا اور آپ نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا، ایک چیخ ماری حضرت عمر، راوی ہیں اس حدیث کے اور اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ خود بیان فرماتے اپنا واقعہ کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے نبی نے جنت کی آیتوں کو پڑھا، ایک چیخ ماری، وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، حبشی مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر پتہ ہے کیا ہوا اس کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تاب نہیں لا سکا۔ کہا ہاں، یہ آیا تھا میرے پاس سوال کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو میں بھوکا آدمی ہوں، آپ اگر میرے لیے کچھ بندوبست کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں سورت پڑھ رہا ہوں، پڑھنے کے بعد تیرا مسئلہ حل کر رہا ہوں، اور میں نے یہ سورت شروع کی تو اس کو کتنا جنت کا ذوق ہوگا اور شوق ہوگا کہ جنت کی طلب کے اندر کتنا پاگل ہوگا کہ چند آیتیں سن کر کے اس کو موت آ گئی، سکتہ طاری ہو گیا اور اللہ سے جا ملا۔ اس کو کہتے ہیں جنت کا شوق۔ دیکھو کاروبار کے اندر لگتا ہے کہ اس میں کچھ ملے گا تو آدمی کھپتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو لگتا ہے کہ میری محنت وقت ضائع ہوگا، بیکار ہوگا، اور میں نے جو بھی اس میں پروفٹ کی نیت سے ڈالا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں زیرو ہو جاؤں، آدمی محنت نہیں کرے گا۔ وہ تو بیوقوف ہیں
کہ وہ زیرو ہی بنتا چلا جائے اور پروفٹ کی غرض سے اس میں پیسے ہی ڈالتا جائے، اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف نہیں ہوگا۔ تو ہمارے سامنے جنت ہیں، اس لیے ہم فجر میں اذان ہوتی ہیں میٹھی نیند قربان کر دیتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اور جن کی تقدیر اور مقدر کے اندر اللہ نے لکھا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی مشکل نہیں۔ نمازیوں کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو خالی ہفتہ واری مہمان ہوتے ہیں وہ مسجد کے پاس سے بھی گزریں گے، مسجد کے پاس سے اذان ہو رہی ہوگی، انہیں کوئی کام نہیں ہوگا، بالکل فرصت میں ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کے لیے مسجد کے اندر قدم لانا بہت دشوار ہوگا۔ تو قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا ہی کے اندر سجدے کے لیے بلائے گئے وہ نہیں آئے، تو پھر ساکھ کی تجلی ظاہر ہوگی، تو اس وقت کیا سجدہ کر پائیں گے؟ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، لیکن اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور میں نہیں ٹکا پائیں گے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی۔ تو سستی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سستی جنت ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات کو عجیب واقعہ پیش آیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سا واقعہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں اندر داخل ہونے کے لیے، اتنے میں ایک عورت میرے پاس کھڑی ہو گئی، میں چاہتا ہوں دروازہ کھول کے اندر جاؤں، لیکن یہ عورت میرے پاس میں ہی کھڑی ہے، وہ اندر داخل ہونا چاہ رہی ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں، یہ عورت بھی اندر جانا چاہ رہی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرنے لگا کہ میں اندر جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیوں یہ آنا چاہ رہی ہے۔ تو میں نے اس عورت کو پوچھا کہ بیٹا تم میرے ساتھ اندر آ رہی ہیں؟ نبی کے ساتھ؟ کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں ایک ایسی نوجوان بیوہ عورت تھی کہ جس کی گود میں بچے تھے، اگر میں چاہتی تو میرے شوہر کے وصال کے بعد، وفات کے بعد دوسری جگہ نکاح کر کے میں اپنی زندگی کو عیش عشرت کے ساتھ گزار سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے معصوم بچوں کو دیکھا کہ کیا پتا آنے والا دوسرا شوہر کیسا ہو، تربیت میں ساتھ دے نہ دے، اور میرے ان بچوں کے ساتھ محبت کرے نہ کرے، اور ان کی ترقی کے اندر میری مدد کرے نہ کرے۔ مجھے ڈر ہوا تو میں نے شادی کو چھوڑ دیا اپنے یتیم بچوں کے خاطر، اور میں نے ان کی پرورش کی، میں نے ان کو بہترین تعلیم دی، ان کو بہترین اخلاق سکھائے، اور میں نے موت تک شادی نہیں کی۔ ان معصوم بچوں کی میں نے شادی کی، اور میں نے ان کو آپ کے رحم سے، آپ کے کرم سے میں نے ان کو بڑا کیا، ان کی تربیت کی۔ آج میرے رب نے آپ کے ساتھ مجھ کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یہ جنت سستی ہیں، کہ یہاں یہ عورت ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہ رہی ہے، کہ جس عورت نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ہے۔ یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ایک ماں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو باپ کا احترام سکھائے کہ یہ تمہارا باپ ہیں، باپ کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالے، کہ باپ کو دیکھ کر کے ان کا دل محبت سے بھر جانا چاہیے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بعض مائیں کیسی ہوتی ہیں کہ وہ مائیں اپنے لڑکوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتی ہیں کہ یہ لڑکے میرے فرما بردار بن جائے۔ کہتے ہیں ماوریا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ماوریا کہتے ہیں، وہ ماوریے بنتے ہیں، پھر اپنا فرما بردار بنے باپ کا۔ تو باپ کی باتیں پرانی ایسی کی ہیں، کہی ہیں، تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، تم چھوٹے چھوٹے تھے میرے اوپر یہ ظلم کیا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ بدسلوکی کی۔ ایک لڑکے کے دل دماغ کے اندر جب یہ کیسٹ لگاتار چلتی رہے گی تو کیا ان لڑکوں کے ذہن اور دماغ میں باپ کی محبت آئے گی؟
कभी भी नहीं आ सकती कि ये माँ अपने खुद के शौहर और उनके वालिद की नफरत उनके दिलों में पेवस्त कर रही हैं और उन लड़कों को अपनी तरफ माइल कर रही हैं, अपना फरमाबरदार बना रही हैं, तो ये जहन्नम का सौदा है। इसी तरह बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने लड़कों की लड़कियों की बेहतरीन तरबियत करें और अपने माँ की अजमत इन्हें बताएं कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तो तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी जन्नत वहीं पर है। मैं अगर दरवाजा हूं तो तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँ के पैर तले हैं। तो ये बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी अजमत, माँ की अजमत उनके दिल में बिठाए, और बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ की, बच्चों के माँ की तरबियत, बच्चों की माँ की अजमत उनके दिलों में बिठाए। ये ऊंच नीच बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत हम देख रहे हैं। ये सारे झगड़े और फसाद जो जड़ हैं इसी के हैं। सबसे पहले तो माँ बाप को ही नेक बनना पड़ेगा। बच्चों को अगर हम बहुत बड़े मनसब पर देखना चाहते हैं और हमारे बच्चों को बेहतरीन तरबियत याफ्ता देखना चाहते हैं, तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं, सबसे पहले उस लेवल पर माँ बाप को जाना पड़ेगा। माँ को नेक बनना पड़ेगा, बाप को नेक बनना पड़ेगा। अगर ये दो खुद माँ बाप नेक हैं तो फिर जाहिर है कि बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सस्ती जन्नत है, बहुत आसानी से मिलेगी इस रास्ते से कि अपने बच्चों की तरबियत की। आपने फरमाया सिला रहमी करो, सिला रहमी करो रिश्तेदारों के साथ, यूं ही तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। आपने सहाबा के मजमा में एक मर्तबा फरमाया कि ये मजमा ऐसा है जो बड़ा मुबारक है, लेकिन इस मजमा में वो आदमी हाजिर न रहे जो सिला रहमी नहीं करता, कता ताल्लुक करने वाला मजलिस से उठ जाए। सन्नाटा था, लोग देख रहे थे कोई उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक नौजवान बीच से खड़ा हुआ, लोग उसको देख रहे थे, अल्लाह के नबी की नजर भी उसके ऊपर पड़ी। ये नौजवान बाहर निकला, फिर उसके बाद कोई भी नहीं उठा, खाली वही सिर्फ तनहा नौजवान उठा और मजमा से बाहर दूर चला गया। आप देखते ही रहे, लेकिन थोड़ी ही देर हुई कि वो नौजवान लौट करके वापस आ गया और अपनी जगह पर बैठ गया। आपने फरमाया कि इधर आओ। आपने अपने पास खड़ा किया कि तुम खड़े हुए वापस आए, क्या बात थी? क्या मेरे ऐलान के बाद तुम उठ के चले गए कि तुम सिला रहमी करने वाले नहीं हो? कहने लगा या रसूल अल्लाह, असल में कल ही मेरी खाला के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, तो मैंने मेरी खाला से बोलना बंद कर दिया था और खाला ने मुझसे बोलना बंद कर दिया था। आपने ऐलान फरमाया सिला रहमी का, तो मेरे यहाँ तो कल ही ये वाकया पेश आया, तो मेरे दिल के अंदर बात आ गई कि मेरे नबी ने ऐलान फरमाया है, तो मैं अपने खाला के घर गया, वहां जाकर के खाला को समझाया। खाला ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरी इज्जत की और मेरे लिए दुआ फरमाई, और मैं अपनी खाला से मिल करके उसको राजी करके वापस यहाँ चला आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सस्ती जन्नत, ये सस्ती जन्नत कि तुम अगर खाली 5 वक्त की नमाजों के रास्ते से जन्नत में जाना चाहोगे नहीं जा सकोगे। वो तो एक शोबा है, 70 शाखें वो एक शाख हैं, पूरा दिन नहीं है। अगर रमजान के रोजों के रास्ते से जन्नत में जाना चाहोगे नहीं जा सकते, वो तो इबादत का एक हिस्सा है। आपने फरमाया कि दीन के तो 70 से ज्यादा शोबे हैं, इबादत एक शोबा है, इबादत एक शाख है। आपने लड़कों को भी फरमाया कि तुम आसानी से जन्नत में जा सकते हो माँ बाप की खिदमत करके, माँ बाप का एहतराम करके। अगर तुम इस तरह जन्नत में जाना चाहोगे तो बहुत रास्ता नजदीक है, वहां से सीधे तुम जन्नत में चले जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये अहवाल जो आपको बतलाए जाते हैं, ईमान वाला इस पर अमल करने वाला होता है। जब कभी भी इस किस्म की बातें कही जाए तो उसको जिंदगी में लाने की नीयत से सुने। हमारे नबी आसमान पर मेराज पर एक सहाबी की क़िरात सुन रहे हैं और बेहतरीन प्यारी आवाजें आसमानों पर। अल्लाह के नबी को ताज्जुब हुआ कि मैं तो यहाँ आसमानों पर हूँ और ये कुरान की तिलावत और फलां साहबी की हो सकती हैं। आप जब वापस तशरीफ लाए तो इनको बुलाया। आपने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा कुरान आसमानों पर सुना,
کہا کہ یا رسول اللہ میں تو حقیر آدمی ہوں، میں کہاں اور آپ کہاں، اور معراج کہاں اور آسمان کہاں، میرے اندر تو کوئی خاص ایسا عمل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا کوئی عمل تو ہوگا، زندگی کا کوئی عمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں میری والدہ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، والدہ کی خدمت کے صدقے طفیل اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا اونچا مقام ملا کہ آپ اس کی آواز کو آسمان پر سن رہے ہیں، آپ اس کی قرات کو آسمانوں پر سن رہے ہیں، اتنی بڑی بلندی کہ آسمانوں پر آواز آ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو فضیلت دینا چاہتا ہے اسی کے حصے میں فضیلت آ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو جنت کی باغ و بہار بتلانے سے پہلے کچھ ایسے اعمال بتلانا چاہتا ہوں کہ جو عبادت کے علاوہ ہیں اور جن کی طرف ہماری خاص توجہ نہیں جاتی، اور وہ ایسے مختصر اعمال ہیں اور اتنے آسان اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ باقی تو جنت اللہ کی بنائی ہوئی بہت بڑی ہیں، آپ سنیں گے کتنے لمبے زمانے تک چل رہا ہے۔ ہم تو کبھی نہریں سن لیتے ہیں، کبھی حور سن لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کبھی دراکش کا سن لیا کہ وہاں انار کا سن لیا۔ باقی اللہ کی بنائی ہوئی جنت بڑی لامحدود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں، امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں، اور ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز معاف فرما کر کے ہمیں اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما ما دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا ما خلودک، اللہم لک الشکر کلہ ولک الحمد کلہ ولک الخلق کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الامر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لک الحمد وانت المشتکا وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک یا ذا الجلال والاکرام، یا سمیع الدعاء، یا من لا يعجزه شیء فی الارض ولا فی السماء، یا سامع الصوت ویا کاسی العظام لحما بعد الموت، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ویا راحم المساکین، یا راحم المساکین، اللہم اغثنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا رب لک الحمد حمدا دائما ما دوامک، یا رب لک الحمد حمدا دائما ما دوامک۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ مولا ہمارے اعمال کے بل بوتے پر دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ ایمان والے اگر تیری فرما برداری کرتے ہیں تو بہترین فیصلے دنیا میں اترتے ہیں۔ ایمان والے اگر تیرے باغی بنتے ہیں تو دنیا میں ایسے فیصلے اترتے ہیں جس میں ہماری ذلت ہوتی ہے۔ مولا ہم اپنی نری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دور صحابہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، تابعین تبع تابعین کا دور ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ مولا اوپر سے آنے والی مددوں کو ہم پڑھتے ہیں، میدان کارزار میں اترنے والے فرشتوں کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں۔ مولا اگر ان کے نقش قدم پر ہم چلیں تو آج بھی تیری مدد رکی ہوئی نہیں ہے۔ مولا تو کہتا ہے کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ یہ تیرے کلام میں فرمان ہے کہ ہم تو سب کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دیتے ہیں، غیر مومنین کو بھی دیتے ہیں۔ ہماری عطا بند کی ہوئی نہیں ہے۔ مولا ہم مایوسی کے شکار ہیں، مولا امت کے احوال کو درست فرما، مولا آفات اور بلیات کو دور فرما، مولا ہمارے حال پر رحم فرما، نظر کرم کا معاملہ فرما۔
हमारे गुनाहों को नजर अंदाज माफ फरमा। मौला उम्मत बड़ी परेशान है, हर दुख और दर्द का तू जानने वाला है। हर दौर के अंदर मुसीबतें तो आई हैं, हर दौर के अंदर परेशानियां आई हैं। मुसलमान कभी मुसीबत से घबराया नहीं करता, लेकिन मौला हमारा ईमान फुसफुसा है। मौला हम डर जाते हैं। मौला जब थोड़ी भी मुसीबत आ जाती हैं तो हम इसको बड़ा तूफान समझते हैं। मौला हमारा इम्तिहान न फरमा, हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं, हम इम्तिहान में पास होने वाले नहीं हैं। वो तो सहाबा थे कि जो कठिन से कठिन इम्तिहान देकर चले गए। मौला पर हमको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं उनकी हिफाजत फरमा, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार दुकान मकान की हिफाजत फरमा, उनके जवान बेटों बेटियों की, मासूम बच्चों की, बड़े बूढ़ों की मौला तमाम की हिफाजत फरमा। दीनी मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाओं की हिफाजत फरमा, मराकिस की हिफाजत फरमा। जो भी नकलो हरकत दुनिया में दावत व तबलीग से चल रही हैं मौला इस हरकत की हिफाजत फरमा, उनमें काम करने वालों की हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा, उनके काम को कबूल फरमा। खैर की लाइन से तेरे हबीब ने जो कुछ मांगा पूरी उम्मत का हिस्सा अता फरमा। जिन मुसीबतों से तेरे प्यारे हबीब ने पनाह मांगी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं मौला इनके कर्ज की अदायगी के फैसले फरमा। मौला जो बेरोजगार हैं इनको रिस्क हलाल अता फरमा, वसी रिस्क अता फरमा, हराम कमाई से हिफाजत फरमा। मौला हमारे घरों के अंदर दीनदारी पैदा फरमा, बेहयाई और बददीनी को ख़त्म फरमा। बेहयाई घर घर और गली कूचे और बाजार में रेंग रही हैं। मौला दौरे सहाबा में जो बाजार का माहौल था ऐसा माहौल तो हमारा मस्जिदों का भी नहीं है। मौला उन्होंने कैसा माहौल देखा होगा। हर जगह पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने वाले सहाबा मौला ये तेरे फरमाबरदार बने जब तूने उनके हक में फैसले फरमाए। हमारे हक में भी बेहतरीन फैसले फरमा। मौला जिन्होंने दुआओं का कहा है उनके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा, और यहाँ जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारी माँ बहनें भी तेरे दरबार में हाथ उठाई हुई हैं। मौला उनके दिलों के अंदर क्या कुछ होगा, वो मांग सकती होगी या नहीं मांग सकती होगी। मौला उनके दिलों में जो कुछ ज़रूरियात हैं मौला इनके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा, इनका बैठना कबूल फरमा, इनका सुनना कबूल फरमा। मौला हर कदम के ऊपर उनकी मगफिरत फरमा। मौला मस्जिदों को आबाद फरमा, इस महल्ले के अंदर तेरी खैर और बरकतें नसीब फरमा।